فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر جس کتاب کو پچھلی 8 سٹنگز میں اس کا نام ہے مغربی تمدن کی جھلک، مغربی تمدن کی ایک جھلک، اور اس کے مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 9 جو کہ لاسٹ پارٹ ہے، اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم اس کتاب کا پڑھ رہے تھے حصہ اول، کیونکہ حصہ اول بہت الگ بتایا ہوا ہے، اور اس کے بعد حصہ دوم جو ہے ایک ہی کتاب کے اندر، یعنی کہ ایک ہی یوں کہوں کہ بائنڈنگ میں، لیکن حصہ دوم بالکل الگ لکھا ہوا ہے. تو ہم حصہ اول مکمل کر لیں گے، اور جو حصہ اول مکمل کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی حصہ دوم کا آغاز کرتے کرتے اور وہ بھی مکمل کر لیں گے. تو کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر ہم عنوان جس کا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مہر و محبت کی کمی. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے کہ عورت کہ جس کو ثنائے ازل نے مخصوص مصالح سے آراستہ پیراستہ کیا ہے، اور اس میں یہ قوت ودیت کی گئی ہے کہ اپنے فرائض باقاعدگی کے ساتھ انجام دے سکے. عورت کی جسمانی قابلیت اور مادری خصوصیت نے اس میں ایک خاص قسم کی فکری و عاطفی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس کی بنا پر اس میں اپنا اہم فریضہ یعنی بچے کی پرورش و نگہداشت بجا لانے کی خوبی موجود ہے. بچوں کی خواہشات فطری تقاضے عورت کے دامن میں آ کر محفوظ ہو جاتے ہیں. کوئی دوسری چیز عورت کی جگہ پر نہیں کر سکتی. یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ نرسنگ ہوم اور بورڈنگ ہاؤس چاہے کتنے ہی فطری لحاظ سے بنائے گئے ہوں، بچوں کے احساس و عواطف کی تکمیل نہیں کر سکتے. جو بچے ماں کے سایہ عاطفت و محبت سے محروم رہتے ہیں اور ماں کی مخصوص شفقتوں سے دور رہتے ہیں، وہ بہت سے روحی و ذہنی الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن مغرب کی عورت گھر سے باہر کام کرنے کی وجہ سے اپنے فطری حدود سے باہر قدم رکھتی ہے اور اپنی فطری اور عظیم طاقت سے محروم ہو کر فطرت و طبیعت کے اصول کو توڑ دیتی ہے. یہ بالکل درست ہے کہ نہ کمیونزم اور نہ ہی مادی مغربی تمدن فطرت بشری کو بدل سکتے ہیں. ان لوگوں نے تو عورت کو اس کے اصلی مقام سے علیحدہ کر دیا ہے، اور یہی چیز غیر متناہی اخلاقی و اجتماعی و روحی مفاسد کا سبب بنی ہے. مہر مادری سے محروم بچوں میں جو ذہنی گرہیں پڑ جاتی ہیں ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. اب آئیے پیج 100 پر. ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بچوں کی پرورش کو ذریعہ معاش بنایا ہے اور اس کو تربیت اطفال کا کوئی ذوق و شوق نہیں ہے، وہ بچوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے بس سے باہر کی بات ہے کہ وہ بچوں کے عواطف عین واو الف طوفے عواطف و ہیجانات کی صحیح رہنمائی کر سکیں. کتاب کا نام نوٹ کیجیے. حوالہ رواں شناسی کودک صفحہ 297. کاف واو دال کاف میں نے اس کی ہجے کر دی. رواں شناسی ہمیں آسان لگتا ہے لیکن کاف واو دال کاف صفحہ 297. پھر آگے چلتے لکھا ہے ڈاکٹر اے لیکسس کیرل مشہور دانشمند یورپی خاندانوں کی غلطی و اشتباہ کو ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے معاشرے کے سب
کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بچپنے ہی سے نرسنگ ہوم اور بورڈنگ ہاؤس کو ماں کی گود کا مقام کر دیا گیا ہے۔ یہ چیز در حقیقت عورتوں سے خیانت کے مرادف ہے، میم ر الف دال فے مرادف ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو بورڈنگ ہاؤس کے سپرد اس لیے کرتی ہیں تاکہ ملازمت، ادبی و ہنری مشغولیت باقی رکھ سکیں یا برج و سینما بینی پر اپنا وقت صرف کر سکیں، ان کا یہ اقدام بچوں کو گھریلو ماحول سے بہت کچھ سیکھنے سے محروم کر دیتا ہے اور گھر کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے۔ گھریلو ماحول میں پلنے والے بچوں کا رشد و فکر شب و روز مدارس کے بچوں کے رہنے والے بچوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچے بنیادی طور پر آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ جسمانی، عاطفی عین الف توئے فے چھٹیے جسمانی، عاطفی، روحانی خصائص بھی اپنے ماحول ہی سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اپنے سے کم سن بچوں کے مقابلے میں کم یاد کرتے ہیں اور جب فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا صحیح احساس نہیں کر پاتے۔ ہر فرد کی صحیح پرورش گھریلو ماحول کی توجہ پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ مستقبل کی بنیاد یہی ماحول ہوا کرتا ہے۔ حوالہ ہے انسان موجود ناشناختہ، صفحہ نمبر 260۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ متمدن معاشرے کے عورتوں کی رنجیدگی اور خاندانی بے سر و سامانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اصلی فرائض کو چھوڑ کر خارجی کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ امریکہ کے اندر عدالتی طلاق لینے والی عورتوں میں 25% ایسی عورتیں ہیں جو روحی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہر سال 1.5 لاکھ بچے والدین کے آپسی اختلاف کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ آج امریکی عورت خستہ ہو کر گھر پلٹتی ہے۔ یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ شہری معاشرے میں اس کی تلاش و جستجو سوائے روحانی بیماری کے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی، لیکن واقعی چیز یہ ہے کہ امریکہ کی عورت گھر کے اندر بھی رنجیدہ ہے۔ ملینوں آدمی گھر بیٹھے کھاتے ہیں اور پھر روحانی ماہرین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ سب خستہ ہیں اور یہ خستگی معاشرے کی شدید فعالیت کی پیداوار ہے، یعنی ایسے معاشرے کی کہ جو صرف مشینی بن گیا ہے اور 24 گھنٹے ہیاہو، ہے یہ الف اور ہے واو لکھا ہے اردو میں، اور یہ ہیاہو اور شور و غل میں گرفتار ہے۔ ڈاکٹر جارج میلی کہتا ہے کہ جوانوں کی بہت سی بیماریاں بچپنے کی پیداوار ہیں اور اس کی ذمہ داری ان ماؤں پر آتی ہے کہ جو جھوٹ بولنا، بے گناہ جانوروں کو مار ڈالنا، معاشرے کے اصول کی خلاف ورزی کرنا، یہ ساری باتیں صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ بچپنے میں ماؤں نے ان باتوں سے روکا نہیں۔ امریکی عورتوں کا یہ مختصر سا تجزیہ ہے۔ حوالہ ہے اطلاعات ہفتگی شمارہ 1206، نقل از منابع خارجی۔ والدین اور بچوں کے آپسی روابط بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بچے والدین کی ناکافی محبت ملنے کی وجہ سے اپنے میں والدین کے لیے کسی قسم کا احساس نہیں رکھتے۔ اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ افراد خاندان سال ہر سال ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ والدین کا طور و طریقہ بڑے بچوں کے ساتھ، خصوصاً جو 18 سال کے ہو گئے ہیں، نہایت نامعقول ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جہاں بلوغ کی منزل میں پہنچے، والدین ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور اگر کسی کے ماں باپ بچوں کو ساتھ رکھنے پر تیار بھی ہوتے ہیں تو ان سے روزانہ کا خرچ وصول کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کبھی کسی بچے سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو والدین اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بازار سے دوسرا خرید کر لائے اور اس کی جگہ پر رکھے۔ اس قسم کا برتاؤ بالخصوص لڑکیوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، اور وہ لڑکیاں عموماً تنہائی میں رہنے کو، ماں باپ کے ساتھ رہنے کو
پر ترجیح دیتی ہیں، اور اسی تنہائی اور خاندان سے دوری اور مربی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں سے غلط قسم کے تعلقات پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نوجوان ایک دوسروں سے غلط قسم کے تعلقات پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم پیج 102 پر آ گئے ہیں۔ لوگوں کے دوستانہ روابط بہت ہی سرد اور گہرے و بنیادی عواطف سے خالی ہیں۔ قلبی محبت جو ایک رابطہ عاطفی اور روشنی بخش ہے، وہ مشینوں کے پہیوں میں گم ہو چکی ہے۔ ایثار، درگزر، ہمدردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور شاید دوستوں کی تعداد انگلیوں پر شمار کرنے کے قابل ہے۔ متمدن دنیا نے اپنی نئی تشکیلات اور منظم معاشرے کی خاطر انسانیت کے صوتوں کو، سین واو تے واو نون غنہ، صوتوں کو لوگوں کے دلوں سے خشک کر دیا ہے، اور یہ صوتے خشک و بے جان قالبوں میں پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں کا تعاون قانونی ہے، قلبی لگاؤ کی بنا پر نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو دوسرے اس کی گرہ کشائی کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے لیے معمولی سا مادی نقصان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ اپنے کو کسی کی خاطر کسی مشکل میں ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اگر قانون سے مجبور ہوں، مثلاً پولیس کا خطرہ ہو، تب تو تعاون کریں گے، لیکن کسی کی مدد اخلاقی فریضے کے عنوان پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی مصنف کتاب اسپتال میں بطور مریض تھا۔ حالانکہ میرے ملاقاتی بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود ان تمام جرمنی بیماروں سے کہیں زیادہ تھے جو میرے وارڈ میں تھے، اور اس بات سے اسپتال والوں کو بہت تعجب تھا، کیونکہ جرمنی میں تو لوگ اپنے خاندان والوں کی عیادت کو بھی اسپتال نہیں جاتے۔ یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ زندہ شاہد کے عنوان پر آپ کے لیے نقل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ متمدن لوگوں میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ چند سال پہلے جرمن یونیورسٹی کا ایک استاد ہیمبرگ کے جمعیت اسلامی کے سرپرست کے سامنے مشرف اسلام ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ نو مسلم کسی بیماری کی بنا پر ایک اسپتال میں داخل ہوا۔ جمعیت اسلامی کے سرپرست نے اس کی عیادت اسپتال جا کر کی، لیکن بالکل ہی خلاف توقع نو مسلم کا چہرہ بہت افسردہ و غمگین تھا۔ سرپرست جمعیت نے پوچھا کہ آپ اتنے پژمردہ کیوں ہیں، اور اب تک وہ نو مسلم پروفیسر بالکل خاموش تھا۔ سرپرست کے سوال پر اس نے اپنی زبان کھولی اور اپنا افسوسناک واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا، آج میرے بیوی بچے میری عیادت کو آئے تھے۔ ان کو اسپتال میں اطلاع مل چکی تھی کہ میں سرطان میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ جب وہ مجھ سے رخصت ہو کر جانے لگے تو کہنے لگے کہ آپ سرطان کی بیماری میں مبتلا ہو کر موت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ چند دن سے زیادہ کے مہمان نہیں ہیں۔ ہم آخری بار آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ کی عیادت کو نہیں آ سکتے، آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ پروفیسر نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، میری پژمردگی اور رنجیدگی اس لیے نہیں ہے کہ امید کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، بلکہ زن و فرزند کہ اس غیر انسانی رویے سے مجھے شدید ذہنی تکلیف پہنچی ہے۔ سرپرست، جو اس واقعے سے خود بھی متاثر ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اسلام میں بیمار کی عیادت کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس لیے مجھے جب بھی فرصت ملے گی آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا اور اپنے دینی فریضے کو پورا کروں گا۔ بیچارے مریض کی حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی گئی۔ چند دن کے بعد اس نے اپنی جان افرین کے سپرد کر دی۔ اس کے کفن دفن کی خاطر کچھ مسلمان اسپتال گئے اور اس کی میت قبرستان سے لے آئے، مگر قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، ذرا آگے پڑھیے۔ وہ لوگ میت کو دفن کرنے جا ہی رہے تھے کہ ناگہان ایک نوجوان غصے میں بھرا ہوا جلدی قدم بڑھاتا ہوا قبرستان آیا اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ پروفیسر کا جنازہ کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کے مرنے والے سے کوئی رشتہ داری ہے؟ جوان نے کہا، ارے رشتہ داری بھائی، میں مرحوم کا بیٹا ہوں۔ پروفیسر کے مرنے سے چند دن قبل میں نے ان کی باڈی 60 روپیز میں اسپتال والوں کے ہاتھ بیچ دی تھی تاکہ اسپتال میں ان کا بدن چیرا پھاڑا جا سکے۔ نوجوان نے بہت زور لگایا مگر مسلمانوں نے میت ان کے حوالے نہیں کی۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گیا۔ باتوں میں اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، صبح تو ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں، دوپہر کو کتوں کی سجاوٹ کا کام انجام دیتا ہوں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسی سے آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متمدن دنیا میں مہر و محبت کی کتنی کمی ہے۔ اس زمانے میں اخلاقی فضائل کی کمی اور معاشرتی مفاسد کو دیکھتے ہوئے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بشریت پیچھے پاؤں پھر ہجری دور کی طرف پلٹ رہی ہے۔ بڑے بڑے مفکرین اس تلخ حقیقت کے معترف ہیں اور اس کی چارہ جوئی کی فکر میں ہیں اور ان حالات سے بہت رنجیدہ ہے۔ انہوں نے درد کو پہچان لیا ہے اور وہ یہ چاہنے لگے ہیں کہ اس خود سری بے راہ روی کا خاتمہ کیا جائے اور ایمان و فضیلت کی بنیاد پر ایک نئی دنیا ایجاد کی جائے۔ جو لوگ اس قسم کی زندگی میں ڈوب گئے ہیں اب ان کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ یہ تو ایک بالکل خالی خولی اور کھوکھلی زندگی ہے، یہ کبھی بشریت کو شاہراہ سعادت تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا اس حقیقت کا اعتراف موجودہ امریکہ کے رئیس جمہوریہ کی زبانی سنیے، جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے کو مادی لحاظ سے بہت مالدار پاتے ہیں لیکن روحانیت کے لحاظ سے صفر ہیں۔ ہم چاند پر پہنچ گئے لیکن زمین میں پراگندگی کے شکار ہیں۔ ہم جنگ میں گرفتار ہیں، اب صلح چاہتے ہیں، نفاق ختم کر کے اتفاق چاہتے ہیں، اپنے گرد و پیش کھوکھلی زندگی دیکھ رہے ہیں، اب بھرپور زندگی کے خواہش مند ہیں۔ معنوی بحران جس میں ہم آج اسیر ہو چکے ہیں اس کا معنوی جواب چاہتے ہیں اور اس کا جواب پانے کے لیے ہم کو خود اپنے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے وجدان کی آواز کو کان دھر کے سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب سادہ اور اساسی چیزوں کی ضرورت ہے اور اب عفت، عشق و مہربانی کی اہمیت کا اعتراف کرنا ہوگا۔ ہم پیج 105 پر آ گئے ہیں۔ فرانس کے مشہور دانشمند ڈاکٹر ایلیکس کیرل لکھتے ہیں کہ ہم ایسی دنیا چاہتے ہیں کہ جس میں ہر شخص اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اقدار مادی الف قاف دال الف رے اقدار مادی و معنوی آپس میں جدا نہ ہوں۔ اب ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی قسم کی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ زندگی کا راستہ قطب نما اور ہادی و رہبر کے بغیر بہت خطرناک ہے۔ سامعین، یہاں پر جو پہلے اس جملے میں لکھا تھا وہ لفظ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اب ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ کس قسم کی، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی قسم کی، اسی لیے میں نے اس کو کسی پڑھا تھا اور اب اس کو ہم کس قسم کے حوالے سے مکمل کرتے ہیں لائن کو، کہ اب ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ کس قسم کی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ زندگی کا راستہ قطب نما اور ہادی و رہبر کے بغیر بہت خطرناک ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس خطرے نے بھی ہم کو عقلائی زندگی کی عین قاف لام الف حمزہ چھوٹی ہے عقلائی زندگی کی تشکیل کے اسباب و وسائل کے جستجو پر آمادہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اس خطرے کی اہمیت کو سمجھنے والے ابھی بہت کم ہیں۔ آج کے لوگوں کی زیادہ تر تعداد اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ آج کے لوگوں کی زیادہ تر تعداد اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے اور ٹیکنالوجی نے جو مادی آسانیاں پیدا کر دی ہیں انہی میں وہ مگن ہے۔ جدید تمدن نے جو سہولتیں فراہم کر دی ہیں ان سے آج کی دنیا نہ تو چشم پوشی کرنے پر تیار ہے اور نہ ان آسانیوں سے ہاتھ اٹھانے پر تیار ہے۔ جس طرح پانی دریاؤں سمندروں میں رواں دواں ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی خواہشات کے نشیب میں بہتی جا رہی ہے اور ہر قسم کے فساد و پستی کی طرف بہہ نکلتی ہے، جیسا کہ تکمیل خواہشات و تفریحات اور نفع اندوزی کی طرف مائل ہے۔ ہم اپنی تشکیلات کو بلند کرنے کے بجائے اس کو نئے نئے آئیڈیوں کے قالب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی دنیا پیدا ہو چکی ہے جو ہماری حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ آج کا متمدن انسان مادے کی اولیت کا قائل ہو چکا ہے اور معنوی اولیت کو اقتصادیات پر بھیٹ چڑھا چکا ہے۔ ہم آج کی دنیا
میں جسم و جان کی اصلی ضرورتوں کی طرف توجہ کیے بغیر ٹیکنالوجی ترقیوں کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ ہم تو مادی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنے کو مستقل سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ زندگی کی بقا کے لیے ہوا و ہوس کی پیروی کرنے کے بجائے ہم کو چیزوں اور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مدت ہو گئی ہے کہ متمدن بشریت اس گرداب میں پھسلتی جا رہی ہے اور ڈوبتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 106 پر لکھا ہے کہ انسان مارکسزم اور لبرلزم بریکٹ میں لکھا ہے کہ آزاد منشی میم نون شین چھوٹی ہے بریکٹ کلوز کا مشینی مخلوق ہو گیا ہے۔ انسان کو صرف ایجادات و اختراعات الف خے تیرے الف عین الف تے اختراعات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ آغاز آفرینش سے جمال مذہبی کے عشق اور وقت فکر فداکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو صرف اقتصادیات کی تکمیل کے لیے منحصر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بزرگ حصے کو اس سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مارکسزم اور لبرلزم یہ دونوں چیزیں فطری میلانات کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ حوالہ ہے راہ و رسم زندگی، صفحہ نمبر 15 و 34۔ آگے چلتے ہیں جو کہ آخری پیراگراف ہے پیج 106 پر۔ اگر آج کی دنیا اس انحطاط الف نون ہے توئے الف توئے و مفاسد میم فے الف سین دال کی جڑوں کو کھودنا چاہتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام خدا کے آسمانی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، یعنی کہ وہ جو خدا کی آسمانی تعلیمات ہیں اس پر وہ لوگ عمل کرنے لگیں۔ جی ہاں، جب تک فضائے عقل بشر کو شہوتوں کا طوفان طاری بنائے رہے گا اور اس کی گندگیاں انسانی پیروں کی بیڑیاں بنی رہیں گی، اس وقت تک بشریت کے نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب تو صرف یہی طریقہ ہے کہ خیفتے گاف نون الف خفتگانے وادی ضلالت کے افکار میں ایک انقلاب پیدا کیا جائے۔ مختصر یہ کہ جب تک معنوی ارزش الف رے زیشین واقعی انسانیت کی طرف باقاعدہ توجہ مبذول نہ کی جائے گی، بشر کی افق زندگی پر واقعی سعادت کا قیافہ قاف یہ الف فے ہے قیافہ نمودار نہیں ہو سکے گا۔ سامعین، یوں یہاں پر حصہ اول مکمل ہوا کتاب کا، اور جو کہ صفحہ نمبر 106 تک تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلی نشست میں یعنی کہ جو حصہ دوم ہے اس کو بھی آغاز کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ایک ساتھ ایک ہی بات بتاتی چلوں جاتے جاتے کہ جو یہ کتاب ہے اور جیسی جو کتابیں ہوتی ہیں جو کہ لکھی تو جاتی ہیں اردو میں، لیکن انگلش کے بہت سے الفاظ مثلا نام یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اردو میں جب لکھی جاتی ہیں تو پھر ان کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور کوشش تو ہماری ہوتی ہے کیونکہ کہیں کہیں تو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ انگلش، لیکن بعض دفعہ نہیں ہوتا، تو پھر میں نے تو کوشش کی کہ میں الفاظ آپ لوگوں تک صحیح پہنچا سکوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی اور اس کو پڑھنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی ہوئی ہو تو پھر آپ درگزر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی اس سے بعد مزید اگلے حصے کی طرف جائیں اور پڑھیں، تو پوری بھرپور کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔